کسی کو بھی اتنا موقع نہ دو کہ وہ تمہیں الفاظ سے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں سب سے قیمتی راہ ہدایت ہے۔ محبت اور اخلاق سے تبدیلی آتی ہے، نفرت اور بحث سے کوئی نہیں بدلتا۔ کبھی نا امید مت ہونا، اللہ پاک اپنے بندوں کو مصیبتوں سے آزماتا ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ اس کا حل بھی ہے۔ خامیوں کا احساس کامیابی کی کنجی ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہیں تھے، اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ زندگی گزارنے کے لیے سمجھدار ہونے سے زیادہ بے حس ہونا ضروری ہے۔ ایسے میں احساس رکھنے والا انسان اپنی خوشیوں کا خود ہی قاتل بن جاتا ہے۔ رشتوں سے سمجھوتا کرنا سیکھ لے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ ہمارا تعلق اس نابینا معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہم کالے جادو سے بہت ڈرتے ہیں، مگر اپنے کالے اعمال اور کالے کرتوتوں سے نہیں ڈرتے۔ ریاضی ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ کس طرح خوشیوں کو جوڑنا ہے اور اداسیوں کو گھٹانا ہے، لیکن ایک بہت اہم سبق ضرور سکھاتی ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، مگر بد نصیبی یہ کہ خدا کی ایک نہیں مانتے۔ الفاظ بھی میٹھے اور کڑوے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ جو شخص ان تین لوگوں پر خرچہ کرتا ہے اس پر رزق بارش کی طرح برستا ہے۔ نمبر 1 ماں باپ، نمبر 2 بہن بھائی، نمبر 3 بیوی بچوں۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ حیرت ہے لوگ ہماری اچائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ افسوس ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں موبائل کا کھو جانا فجر کے کھو جانے سے زیادہ پریشان کن ہے۔ دور حاضر میں وہی شخص سر اٹھا کر چل سکتا ہے جس کے پاس موبائل نہیں۔